یعنی اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ تمہیں تمہارے رب نے بتا دیا۔ بتاؤ کیا رہ گیا؟ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے تمہیں سب کچھ بتا دیا، سب کچھ یعنی کچھ باقی ہی نہیں رکھا، اللہ نے سب کچھ بتا دیا۔ اور دیوبندی اہل حدیث غیر مقلد اور جو جماعتیں ہیں یہ گلے پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ پہلے کلام پاک تو صحیح طریقے سے پڑھو، کیونکہ کلام پاک کیا اعلان کر رہا ہے، کلام پاک میں رب تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ تمہیں تمہارے رب نے بتا دیا۔ بتاؤ کیا رہ گیا؟ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ سمجھے آپ؟ تو آپ نے یعنی دیوبندیوں نے اور اہل حدیثوں نے اور جو جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں ان کے سب کے عقائد ایک ہی ہیں، اور یہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب نبی کو علم غیب نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کیوں فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ تمہیں تمہارے رب نے بتا دیا۔ کیا باقی رکھا؟ اللہ نے کچھ بھی باقی نہیں رکھا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا۔ تو ایسا ہے ملا جی، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے کلام کا انکار کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے کلام کا انکار کر دیتا ہے، جو مومن یعنی دیکھنے میں مومن ہو اور وہ اللہ کے کلام کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور آپ نے تو اللہ کے کلام کا یعنی کہ انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ تمہیں تمہارے رب نے بتا دیا۔ سمجھے آپ؟ تو اللہ نے کچھ باقی نہیں رکھا، سب کچھ بتا دیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علمی بعد وفاتی کا علمی حیاتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ جیسا علم میرا حیات میں ہے ویسا ہی علم میرا وفات میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علمی بعد وفاتی کا علمی حیاتی، جیسا میرا علم حیات میں ہے ویسا ہی وفات میں ہے۔ اور یہ ملا جی جو ہیں دیوبندی حضرات ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں دے سکتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو آپ نے یعنی ان لوگوں نے میرا ان لوگوں سے ہی یہ کہنا ہے تم نے یعنی نبی کے علم غیب کا انکار نہیں کرا بلکہ نبی کی حدیث کا بھی انکار کر دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بھی آپ نے انکار کر دیا، کلام پاک کا بھی انکار کر دیا۔ اب آپ یعنی کہ ہم قوم سے پوچھتے ہیں، قوم سے معلوم کرتے ہیں، عوام سے پوچھتے ہیں، جو یعنی کہ سنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان سے بھی ہمارا سوال ہے، اور جو لوگ یعنی کہ سبھی نبی کا صدقہ کھا رہے ہیں، جتنے بھی یعنی کہ امتی ہیں، سب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ اپنے ذہن و فکر پر یعنی کہ زور ڈالو اور بتاؤ ہمیں کہ جب جو انسان یعنی نبی کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کر دے، جو اللہ کے کلام پاک کا انکار کر دے، وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اسے ہم کیسے مسلمان تسلیم کر سکتے ہیں؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ کے کلام کا یعنی کہ انکار کرے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرے، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ بظاہر تو مسلمان دیکھنے میں ہو سکتا ہے، اس کی اونچی ٹوپی ہو سکتی ہے، اس کی داڑھی ہو سکتی ہے، اس کا اونچا پاجامہ ہو سکتا ہے، وہ یعنی کہ نیچا کرتا پہنے ہوئے ہو سکتا ہے، وہ بظاہر تو دیکھنے میں مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ یعنی کہ پوری امت مسلمہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سمجھے آپ؟ جو اللہ کے کلام کا انکار کر دے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر دے، وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ایسے غلط عقائد والوں سے، عقیدے والوں سے بچو، اور اہل سنت والجماعت جو جماعت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے نام سے نامزد ہے، اس جماعت میں شامل ہو جاؤ اور اسی جماعت کے ساتھ چلو، اسی جماعت کے پیچھے چلو۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جو محبت کرتا ہے، جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ
یہ کا طریقہ اپناتا ہے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ان کے نام سے جو آج جماعت نامزد ہے، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو جماعت آج نامزد ہے الحمدللہ وہ جنتی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جو چلے گا، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر چلے گا الحمدللہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، جب تک پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ، جب تک مجھ سے محبت نہ کرے وہ تم میں اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان سچا وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین رکھے، سچی عقیدت رکھے، سچی عقیدت سے دل سے سچ جانے، وہی سچا مسلمان ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، ایسے جو فرقے ہیں، دیوبندی ہیں، جو غیر مقلد ہیں، جو اہل حدیث ہیں، جس کا عقیدہ یہ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو جو اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر ہو، کوئی بھی فرقہ ہو جو یہ کہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ مومن نہیں ہے، وہ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے ایمان خراب کرنے والا انسان ہے، یعنی خود تو اس کا ایمان ہے ہی نہیں، وہ خود تو بے ایمان ہے، دوسرے کا بھی ایمان برباد کرنے والا ہے وہ شخص، کیونکہ یہ حدیث ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ قبروں میں زندہ ہیں۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ سمجھے آپ؟ تو محترم بزرگوں، دوستو، یہ حدیث ہے، اور بھی بہت ساری متعدد حدیثیں ہیں الحمدللہ، اور جن کا یہ دیوبندی اہل حدیث اور یہ جو فرقے ہیں یہ انکار کرتے ہیں، ان جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جو کنز الایمان، جو یعنی کہ ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے الحمدللہ، وہ حق ہے اور اس پر ہی ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ اور جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی کنز الایمان جو یعنی جو ترجمہ ہے وہ حق ہے الحمدللہ۔ آپ بسم اللہ شریف کے ہی ترجمے کو دیکھ لیں، دیوبندیوں نے جو ترجمہ کیا ہے بسم اللہ شریف کا، تو انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بہت مہربان رحم والا، یہ دیوبندیوں کا ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے بہت مہربان رحم والا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا الحمدللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو بسم اللہ شریف کا ترجمہ کیا ہے، آپ اس کو سنیں گے، سننے کے بعد آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا الحمدللہ۔ تو سن لیجئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ترجمہ کیا ہے بسم اللہ شریف کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اور دیوبندیوں نے کیا کیا ہے، شروع کرتا ہوں، دیوبندیوں نے پہلے ہی شروع کر دیا، شروع کرتا ہوں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ تو آپ یہیں پر فیصلہ کریں کہ حق پر کون ہے۔ اور الحمدللہ کلام پاک میں جو سورہ حج کی جو آیت ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ جو آیت یعنی کہ بتوں کے لیے نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے دیوبندیوں نے ان کا ترجمہ آپ پڑھ کر دیکھیں، کنز الایمان ان کا پڑھ کر دیکھ لیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا آپ ترجمے والا قرآن شریف پڑھ کر دیکھ لیں۔ زمین و آسمان کا یعنی کہ فرق ان لوگوں نے خبیثوں نے کر دیا ہے۔ سورہ حج کی جو آیت ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یعنی کہ یہ جو آیت بتوں کے لیے نازل ہوئی ہے، ان خبیثوں نے، اہل حدیثوں نے، دیوبندیوں نے یہ آیت جو ہے یعنی کہ ولیوں پر فٹ کر دی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ سمجھے آپ؟ ولیوں پر جو آیت بتوں کے لیے نازل ہوئی وہ ان خبیثوں نے ولیوں پر فٹ کر دی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا اچھا ترجمہ کیا ہے الحمدللہ۔
یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی جو آیت ولیوں کے لیے ہے تو وہ ولیوں کے لیے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کہ لکھا ہے، اور جو بتوں کے لیے ہے وہ بتوں کے لیے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ کیا ہے۔ تو آپ خود یعنی کہ فیصلہ کریں کہ حق پر کون ہے۔ الحمدللہ آج جو جماعت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نامزد ہے، الحمدللہ جن کو بریلوی کہا جاتا ہے، وہ حق پر ہیں، اور یہ 1400 برس پہلے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرما دیا تھا، ارشاد فرما دیا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملت، بنی اسرائیل کی امت آپس میں اختلاف کر کے تفرقہ کر کے 72 فرقوں میں بٹی، وتفترق امتی علی 73 ملت، اور میری امت آپس میں اختلاف کر کے تفرقہ کر کے 73 فرقوں میں بیٹھے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ، سوا ایک جماعت کے۔ تو صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام نے سن کر عرض کیا یا رسول اللہ، قالوا من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنتی جماعت کی نشانی بتائیں۔ تو اسی موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال مانا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عقیدے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنتی ہے۔ الحمدللہ آج جو جماعت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نامزد ہے، الحمدللہ وہ نبی کے طریقے پر، وہ صحابہ کے طریقے پر، وہ شہداء کرام کے طریقے پر، وہ اولیاء کرام کے طریقے پر، وہ غوث و خواجہ کے طریقے پر، الحمدللہ وہ جو جماعت یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نامزد ہے، الحمدللہ وہ جنتی ہے، وہ حق پر ہے۔